अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय वेल विशर्स। आज एक नई एपिसोड जो है वो आपके लिए तैयार की गई है, जिसका टाइटल है जनरल नॉलेज एपिसोड 6। इससे पहले आप जनरल नॉलेज के ऊपर 5 मुख्तलिफ नोयत की वीडियोस देख चुके हैं और आज इसी सिलसिले का ये एक नया सेगमेंट है। उम्मीद है आपको इसके अंदर जो MCQs शामिल किए गए हैं वो पसंद आएंगे और आपकी इम्तिहानात की तैयारी में ये ज़रूर मुआवन साबित होंगे। तो आगे देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से MCQs का सिलसिला शामिल किया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप बाकायदा तौर पे MCQs का सिलसिला देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends. Thank you. The first one is, who was the 8th Prime Minister of Pakistan? अयूब खान। तो 7 अक्टूबर 1958 को जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त मलिक फ़िरोज़ खान नून जो थे वो पाकिस्तान के 7वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उसके बाद जो है 23 अक्टूबर 1958 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 तक, यानी सिर्फ 3 दिन के लिए जो है जो अयूब खान थे, फील्ड मार्शल अयूब खान, वो भी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज रहे। तो सिर्फ 3 दिन के लिए इन्होंने वज़ारत उज़्मा का ओहदा जो है उसके ऊपर कायम रहे। तो इसलिए इस एतबार से ये पाकिस्तान के 8वें वज़ीर-ए-आज़म हैं जो 23 अक्टूबर 1958 था 27 अक्टूबर 1958 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहे। The next MCQ is, how many rings are there on the flag of Olympic Games? ओलंपिक गेम्स जिनका आगाज़ जो है वो एंशिएंट ग्रीक से हुआ और पहले जो ओलंपिक गेम्स थे वो एथेंस से शुरू हुए और जो ओलंपिक गेम्स का जो फ्लैग है उसके ऊपर 5 रिंग बने हुए हैं, यानी वो 5 मुख्तलिफ कलर्स के रिंग जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि इसका एक निशान है। The next MCQ is, who was the 3rd president of Pakistan? The answer is याह्या खान। तो जब 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफज किया गया तो हेड ऑफ द स्टेट के लिए जो पहले गवर्नर जनरल का ओहदा था वो ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर सदर का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया। तो उसके मुताबिक सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान के पहले सदर बने और सिकंदर मिर्ज़ा के बाद जो है जब 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दिया तो उसके बाद अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के दूसरे सदर बन गए। तो अयूब खान जो है वो 27 अक्टूबर 1958 से लेकर 25 मार्च 1969 तक पाकिस्तान के दूसरे सदर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। और जब अयूब खान ने रिज़ाइन दिया और इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार की तो उसके बाद याह्या खान जो थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दूसरा मार्शल लॉ लगाया वो पाकिस्तान के सदर भी बन गए। तो वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और इसके साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी फायज रहे। तो इस एतबार से याह्या खान जो हैं वो पाकिस्तान के तीसरे सदर जो हैं वो बने। द नेक्स्ट MCQ is, the principle of collective responsibility is the feature of which system? The answer is parliamentary system. तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए उर्दू ज़ुबान में इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, तो बेसिकली ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की खसूसियत है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़ीर-ए-आज़म और जो उसकी कैबिनेट होती है, जो उसके वज़रा होते हैं, उन पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी आयद होती है। यानी तमाम वज़रा जो हैं
وہ اپنی کارکردگی کے سلسلے میں، اپنے معاملات کے سلسلے میں، اپنی پالیسیوں اور فیصلوں کے سلسلے میں اور اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے سلسلے میں وہ اجتماعی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اجتماعی طور پر ہی وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ انڈیویجولی جواب دہ نہیں ہوتے بلکہ وہ کولیکٹیولی جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے ان میں سے کسی سے بھی کسی بھی نوعیت کا سوال جو ہے وہ کر سکتی ہے اور وہ سلسلے میں جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ The next MCQ is who was the 10th Prime Minister of Pakistan؟ تو پاکستان کے جو 10ویں وزیر اعظم تھے وہ کون ہیں؟ تو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم جو ہیں وہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ 14 اگست 1973 کو اگست 1973 کو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم کے طور پر انہیں عہدہ سنبھالا اور پھر 5 جولائی 1977 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ تو اس اعتبار سے وہ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم ہیں، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں، وہ لیاقت علی خان ہیں۔ دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین ہیں۔ تیسرے وزیر اعظم محمد علی بگرا ہیں۔ چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی ہیں۔ 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی ہیں، اور جو 6ٹھے وزیر اعظم ہیں آئی چندریکر ہیں۔ 7ویں وزیر اعظم جو ہیں ملک فیروز خان نون ہیں۔ اور 7ویں وزیر اعظم کے بعد جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو ایوب خان تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر پہلا مارشل لا لگایا تھا، وہ 3 دن کے لیے اس عہدے پر بھی فائز رہے۔ اس طرح وہ 8ویں وزیر اعظم ہیں۔ تو پاکستان کے جو 9ویں وزیر اعظم ہیں، 9th پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ ہیں نور الامین۔ نور الامین جو ہیں وہ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم ہیں۔ تو جو 17 دسمبر 1971 کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے اور 20 دسمبر 1971 تک اس عہدے پر فائز رہے، یعنی 17 دسمبر 1971 سے 20 دسمبر 1971 تک صرف 3 دن کے لیے وہ اس جو پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے اس کے اوپر فائز رہے تھے۔ اور جب وہ میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتاتا چلوں، جب مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو الگ ہوا، اس کے بعد جو ویسٹ پاکستان تھا اس کا جو نیا سیٹ اپ قائم کیا گیا، تو اس میں نور الامین جو تھے انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ان کے نائب وزیر اعظم بن گئے تھے۔ لیکن 3 دن کے بعد جو ہے جب یحییٰ خان جو تھے انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو اپنے عہدے سے ریزائن دے دیا اور اقتدار سے علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے اور اس کے بعد پاکستان کے صدر بھی بن گئے۔ اور اس طرح جو نور الامین تھے پھر وہ جو ہے وہ نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو اس طرح پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی مختلف معاملات کے اندر بڑی دلچسپ رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں which is the winter and summer capital of Indian held state جموں اینڈ کشمیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر کی جو ریاست ہے، جو ایک متنازع علاقہ ہے جس کے اوپر انڈیا نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کا موسم سرما یعنی ونٹر سیزن کے لیے کیپٹل کون سا ہے، اور سمر سیزن کے لیے یعنی موسم گرما کے دوران جو ہے اس کا کیپٹل کون سا ہوتا ہے۔ تو جموں جو ہے وہ موسم سرما میں ونٹر سیزن کے اندر کیپٹل ہے جموں اینڈ کشمیر کا، اور سری نگر جو ہے اسے موسم گرما کے لیے جو ہے وہ اس کا کیپٹل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ Which days celebrated as پاکستان ایئر فورس ڈے؟ یعنی پاکستان کے اندر جو ایئر فورس ڈے ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ تو which day is celebrated as پاکستان ایئر فورس ڈے؟ The option is September 7۔ 7 ستمبر کو، ہر سال 7 ستمبر کو جو ہے
ایئر فورس ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اور کروں کہ 6 ستمبر جو ہے اس کو پاکستان میں ڈیفینس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور جو 8 ستمبر ہے، ستمبر 8 جو ہے اسے نیوی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں ڈیز جو ہیں ان کا تعلق 1965 کی جنگ کے ساتھ ہے۔ 6 ستمبر کو ڈیفینس ڈے ہے، 7 ستمبر کو جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس ڈے ہے، اور 8 ستمبر کو جو ہے پاکستان نیوی ڈے جو ہے وہ نیوی فورس ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ The next MCQ is which country has the shortest constitution of the world؟ کون سا ملک ہے جس کا آئین جو ہے وہ سب سے مختصر ہے؟ That is USA, United States of America. The Constitution of the United States of America is the shortest constitution of the world. The Constitution of the USA is consisted only 7 articles. تو US کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف 7 آرٹیکل پر مشتمل ہے، اور اس آئین کا جو نفاذ ہے وہ 1789 کو ہوا۔ تو فرام 1789 ٹو 2020 تک جو ہے یہ آئین جو ہے نافذ رہا ہے، اور یہ اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دوران اس میں صرف 27 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کا مختصر آئین ہے، اسے آپ آدھے گھنٹے میں بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 4000 الفاظ پر مشتمل ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ونڈرز آف دا ورلڈ کے اندر بھی شمار کیا جاتا ہے کہ اس قدر مختصر، اس قدر جامع کمپریہنسو آئین ہے کہ جو زمانہ قدیم سے 1789 کے دور سے لے کر آج کا جو جدید دور ہے وہ امریکہ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور یہی وہ آئین ہے جس کو عملی شکل دے کر امریکہ آج سپر پاور کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ تو یقیناً امریکہ کو سپر پاور بنانے میں ایک طرف جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور اس سے بڑا رول ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کو بھی جاتا ہے، اور امریکن جو رولنگ کلاس رہی ہے اس کو بھی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے۔ دا نیکسٹ ہے دا کیپٹل آف برٹش انڈیا واز شفٹیڈ فرام کلکتہ ٹو دہلی ان 1911۔ برطانیہ جو ہے جب اس نے انڈیا کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا تو پہلے جو برٹش انڈیا ہے اس کا جو دارالحکومت تھا دیٹ واز کلکتہ، اور پھر 1911 کے اندر جو ہے حکومت برطانیہ نے یعنی برٹش انڈیا جو تھا اس نے جو دارالحکومت ہے اس کو کلکتہ سے دہلی میں شفٹ کر دیا، اور آج کل انڈیا کا دارالحکومت جو ہے وہ بھی دہلی ہے، جس کو وہ نیو دہلی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دا فاؤنڈر آف تحریک تکمیل پاکستان واز محمود علی۔ دا فاؤنڈر آف تحریک تکمیل پاکستان واز محمود علی۔ تو محمود علی جو ہیں انہوں نے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بڑے افسردہ تھے، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے پاکستان کو متحد کرنے کے لیے ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام تھا تحریک تکمیل پاکستان، اور وہ تاحیات جو ہیں وہ اس کے سربراہ رہے۔ What was the name of the second wife of قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ؟ رتن بائی۔ تو قائد اعظم کی جو دوسری بیوی تھی جن کا نام رتن بائی تھا، اور ان کے ساتھ انہوں نے 1918 میں شادی کی، جبکہ ان کی جو پہلی وائف ہے ان کا نام ایمی بائی ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے 1892 کے اندر جو تھی شادی کی تھی۔ تو قائد اعظم نے 2 شادیاں کی، ایک 1892 میں یہ اس وقت شادی کی جب وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ روانہ ہونے والے تھے، تو انگلینڈ روانگی سے پہلے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو والدین تھے انہوں نے مناسب سمجھا تو ان کی شادی کی، اور پھر جب وہ واپس آئے تو اس سے پہلے جو ہے قائد اعظم کی جو پہلی وائف تھی اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے 1918 میں رتن بائی سے
दूसरी शादी की थी। Yahya Khan annulled the 1 unit on July 1st, 1970। तो याह्या खान जो हैं उन्होंने 1 जुलाई 1970 को 1 यूनिट यानी वहदत मगरबी पाकिस्तान जो था का जो एक फैसला था उसको मनसूख कर दिया, और 1 यूनिट के तहत जो 4 सूबे मुत्तहिद हुए थे और वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाते थे उनको दोबारा बहाल कर दिया गया। तो ये 1 यूनिट जो है इसका क़याम जो है वो 14 अक्टूबर 1955 को चौधरी मोहम्मद अली की वज़ारत उज़्मा के दौर में अमल आया था, और इसका मकसद ये था कि मगरबी पाकिस्तान जो है जो उसके 4 सूबे हैं उनको एक यूनिट के अंदर तब्दील कर दिया जाए, और इस तरह 1 यूनिट के क़याम के बाद पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल हो गया। एक ईस्ट पाकिस्तान कहलाया और दूसरा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाया। तो ये जो 1 यूनिट है ये 14 अक्टूबर 1955 से लेकर 1 जुलाई 1970 तक जो है ये नाफिज रहा, और फिर याह्या खान ने 1970 के इंतखाबात से पहले 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया, और इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर जो है उसके 5 सूबे जो थे वो दोबारा बहाल हो गए। The designation of Governor General was changed into President on। इसमें 2 सवालात का जवाब इकट्ठे दिया गया है। The designation of Governor General was changed into President on। तो हुआ ये कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और 15 अगस्त 1947 को भारत का क़याम अमल में आया, तो इन दोनों मुल्कों ने जो है अबूरी आइन के तौर पर, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है वो नाफिज कर लिया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके लिए गवर्नर जनरल का ओहदा जो था वो तजवीज़ किया गया था। इस तरह इंडिया जो है जब उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अबूरी आइन के तौर पे नाफिज किया, तो उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इस एक्ट के मुताबिक गवर्नर जनरल कहलाता था। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का निफाज अमल में लाया गया था अबूरी आइन के तौर पर, तो यहाँ भी जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है उसके लिए गवर्नर जनरल का ओहदा जो था वो रखा गया। फिर जब 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना पहला आइन जो था वो बना लिया, और फिर इस तरह जो गवर्नर जनरल का ओहदा जो था उसको ख़त्म कर दिया गया, और गवर्नर जनरल का ओहदा जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो इस तरह इंडिया के अंदर जो है जो गवर्नर जनरल का ओहदा है वो 26 जुलाई 1950 को प्रेसिडेंट के अंदर तब्दील हो गया। तो इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जब इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ तो फिर इंडिया के अंदर जो है गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया, और उसके बाद इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर सदर का ओहदा जो था वो रखा गया। तो इंडिया के पहले सदर जो हैं राजेंद्र प्रसाद हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है तो पाकिस्तान के अंदर जो पहला आइन है वो 23 मार्च 1956 को अमल में आया। इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है 14 अगस्त 1947 से यानी पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर 23 मार्च 1956 तक गवर्नर जनरल का ओहदा रहा, और जब 23 मार्च को 1956 का आइन नाफिज कर दिया गया तो फिर गवर्नर जनरल का ओहदा जो है वो सदर के ओहदे में तब्दील हो गया। नेक्स्ट है द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विल टेक हिज ओथ ऑन जनवरी 20। तो अमेरिकन सदर का जो इलेक्शन है वो कई मराहल पर मुश्तमिल होता है। अभी पहला मरहला जो है वो अभी जारी है, यानी जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब अमल में लाया जाता है। अभी आप देखेंगे कि फिर इलेक्टोरल कॉलेज का जब इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ये जो मुंतखब 538 लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, ये दिसंबर में जो है अपनी अपनी रियासतों के दारुल हुकूमत में इकट्ठे होंगे और अपनी अपनी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। और उसके बाद जनवरी 2021 के अंदर जो है कांग्रेस का इजलास बुलाया जाएगा, और जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो अरकान हैं, जो मुंतखब अरकान हैं,
انہوں نے جو اپنی پارٹی کے صدارتی امیدوار کو ووٹ کاسٹ کیے دسمبر کے اندر، انہیں پھر سیل بند لفافوں کے اندر جو ہے وہ واشنگٹن میں جو ہے کانگریس کے ڈیسک پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو 3 جنوری کو جو ہے کانگریس کا اجلاس بلایا جاتا ہے، جس میں سینٹ کے اندر جو ہے ان سیل بند لفافوں کو کھولا جائے گا، اور آفیشیلی جو ہے ان سیل بند لفافوں کو کھول کر جو سرکاری نتائج ہیں آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ ابھی جو آپ سن رہے ہیں یہ انفیشیل رزلٹس ہیں، غیر سرکاری ہیں، غیر حتمی ہیں، لیکن جو جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر جو اناؤنسمنٹ ہوگی وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر 20 جنوری کو جو ہے جو صدر منتخب ہوگا، جو کامیاب قرار پائے گا، وہ 20 جنوری 2021 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا۔ پہلے یہ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف تھا، پہلے یہ 4 مارچ کو جو ہے صدر جو ہے جو نیا منتخب صدر ہوتا تھا 4 مارچ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا تھا، لیکن بعد میں اس مدت کو کم کر دیا گیا اور اب 20 جنوری کو یہ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیو منتخب پریزیڈنٹ ہوگا وہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا، اور 20 جنوری سے ہی نئے منتخب صدر کی 4 سالہ جو مدت ہے اس کا آغاز ہوگا۔ تو جو اس کی جو 4 سالہ مدت ہے وہ جا کر ختم ہوگی 20 جنوری 2025 کو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں دا ورلڈ ڈیمس مینس پیپل۔ دا ورلڈ ڈیمس مینس پیپل، یہ بیسیکلی ڈیموکریسی جو ہے یہ اس کا ہے۔ تو دا ورلڈ ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کو جو گریک ورڈ ہیں ڈیمس اور کریسی اس سے لیا گیا ہے۔ ڈیمس مینس پیپل اینڈ کریسی مینس گورنمنٹ یا حکومت۔ تو اس طرح ڈیموکریسی مینس گورنمنٹ آف پیپل۔ دا نیکسٹ MCQ ہے ہو از دا رائٹر آف دا بکس سفر نصیب اینڈ آواز دوست۔ یہ اردو کی بکس ہیں جو مختار مسعود جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہو از دا رائٹر آف دا بکس سفر نصیب اینڈ آواز دوست، بہت اچھی کتابیں ہیں، آپ کو موقع ملے تو آپ ان کو ضرور جو ہے وہ اپنے زیر مطالعہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ ہو از دا رائٹر آف دا بک غبار خاطر۔ تو غبار خاطر جو ہے یہ بھی اردو کی کتاب ہے۔ ہو از دا رائٹر آف دا بک غبار خاطر، مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ایک نیشنلسٹ مسلمان تھے جو تحریک پاکستان کے اندر آل انڈیا نیشنل کانگریس کی نمائندگی کرتے رہے، اس کے ممبر بھی تھے، اس کے صدر بھی یہ بنے، اور یہ پاکستان کے خلاف تھے، قائد اعظم کے خلاف تھے، اور ہندوستان کی تقسیم کے بھی خلاف تھے، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی بہرحال ان کا جو اپنا یہ سیاسی نظریات اپنی طرف، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ ایک بہت اچھے اسکالر تھے، بہت اچھے جو ہیں وہ رائٹر بھی رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری بکس ہیں اردو زبان کے اندر جو بہت ہی جو ہے وہ اچھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ ہو از دا رائٹر آف دا بک غبار خاطر، مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کی اور ایک بہت اچھی کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم، اس کتاب کا مطالعہ بھی پولیٹیکل سائنس کے ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ دا سیکنڈ ورلڈ وار کیم ٹو این اینڈ آن اگست 10, 1945۔ دوسری جنگ عظیم جو ہے اس کا جو اختتام ہے وہ 10 اگست 1945 کو عمل میں آیا۔ The term of the lower house of USA Congress is the term of the lower house of representatives is 2 years۔ تو امریکن کانگریس جو ہے اس کے 2 ہاؤسز ہیں، 2 ایوان ہیں۔ The lower house of the American Congress is called House of Representatives and the upper house of the American Congress is called Senate۔ The lower house, which is representatives, House of Representatives, is elected for only 2 years۔ تو یہ دنیا کا واحد ایوان ہے جس کی اس قدر کم مدت ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو 4 سال اور 5 سال کا جو ہے وہ فیشن ہے، لیکن امریکن جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے which is the lower house of the American Congress
is elected for the term of only 2 years. تو ہر 2 سال کے بعد جو ہے اس کے انتخابات جو ہیں وہ عمل میں لاتے ہیں کہ دنیا کا کم ترین مدت رکھنے والا ایوان ہے. ٹوٹل ممبرس آف آزاد کشمیر اسمبلی از 49 ممبرس. تو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، جس کا بندوبست عارضی طور پر پاکستان کے پاس ہے. تو اس کی جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی جو دستور ساز اسمبلی ہے، اس کے اراکین کی جو کل تعداد ہے وہ 49 ممبرز پر مشتمل ہے. ان وچ ایئر مسلم رول اینڈیڈ ان اسپین، یعنی اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت یا مسلمانوں کی حکمرانی کب ختم ہوئی؟ دا آنسر از 1492. The author of the book Grammar of Politics is Lasky. The author of the book Grammar of Politics is Lasky. ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس کے اندر آئی تھنک 22 اور 23 اس میں مختلف ایم سی کیوز شامل کیے گئے تھے، جس میں سے کچھ ایم سی کیوز پاکستان کے حوالے سے تھے اور باقی جو ہیں وہ ادرس ایم سی کیوز جنرل نالج کے ریلیونٹ تھے. تو یہاں پہ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ آپ کو امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں یا اپنا نالج اور معلومات کو بہتر کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ ضرور معاون ثابت ہو رہی ہوں گی. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.